آپ اتنے رحم دل انسان تھے، اتنے رحم دل انسان تھے کہ آپ کے پاس غلاموں کی یا باندیوں کی کوئی کمی نہیں تھی۔ لیکن مورخین نے لکھا، صحابہ کرام سے روایات ہیں کہ آپ کے اندر اتنی عاجزی تھی، آپ کے اندر اتنی رحم دلی تھی کہ آپ جب تہجد کے لیے اٹھا کرتے تھے تو کسی نوکر کو، کسی غلام کو، کسی ملازم کو جگایا نہیں کرتے تھے کہ اس کو تکلیف نہ ہو، اپنے کام خود کیا کرتے تھے۔ آپ جب عاجزی کی انتہا یہ تھی کہ جب آپ کے پاس خلافت تھی تو اس وقت بھی آپ جب خچر کے اوپر سوار ہوتے تھے تو ساتھ میں اپنے غلام کو سوار کر لیا کرتے تھے۔ آپ کوئی عام خلیفہ نہیں تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سن 23 ہجری میں، اور بعض نے لکھا ہے کہ 24 ہجری کی شروع میں، سن 23 ہجری میں جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر حملہ ہوا مسلح رسول کے اوپر، آپ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے کچھ وقت بعد اللہ کو پیارے ہو گئے، تو صحابہ کرام نے زور دیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پہ کہ آپ کی حالت ایسی ہے، آپ ایک کمیٹی بنا دیں تاکہ خلیفہ کا تقرر کیا جا سکے۔ تو آپ نے، اب وقت نہیں ہے، کچھ صحابہ کرام کا میں سب کا نام لوں، کچھ صحابہ کرام کی آپ نے کمیٹی بنائی، ان صحابہ کرام نے متفقہ طور پہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ سوم مقرر کیا۔ سن 23 ہجری سے لے کر سن 35 ہجری تک 12 سال کا عرصہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت کے اوپر آپ براجمان رہے، اور آپ کے دور کے اندر بہت سارے علاقے فتح ہوئے اور اسلام کو وسعت ملی، اسلام کو طاقت ملی۔ قرآن پاک جس طرح پہلے میں نے عرض کیا جمع کیا گیا اور لوگوں کو دائرہ اسلام کے اندر لے کے آیا گیا اور علاقوں کو فتح کیا گیا۔